حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چتکبرے اور سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اور تکبیر پڑھتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گردن پر قدم رکھ کر اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کرتے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے بظاہر قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قربانی سنت موقدہ ہے، یعنی ایک اہم اور موقد حکم ہے، فرض نہیں۔ تاہم استطاعت کے باوجود اس سنت موقدہ سے گریز کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ قربانی مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے۔ قربانی نہ کرنے والے مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا حق نہیں رکھتا، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مقصد اسے تنبیہ کرنا ہے تاکہ وہ قربانی ترک نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تو 2 بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے چتکبرے اور خصی مینڈے خریدتے، ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے، یعنی امت کے ہر اس فرد کی طرف سے جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے ذبح کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن آدم کا بیٹا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا اور نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اون؟ فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے نر مینڈے کی قربانی دی، وہ سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں چلتا اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔ قربانی کا جانور دیکھنے میں خوبصورت ہونا چاہیے۔ سیاہی میں کھانے، چلنے اور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا منہ بھی سیاہ تھا، اس کے پاؤں بھی سیاہ تھے، اس کی آنکھوں کے ارد گرد کی جگہ بھی سیاہ تھی۔ اس طرح کا مینڈا خوبصورت سمجھا جاتا ہے، نیز دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کفن وہ ہے جو ایک رنگ کی 2 چادروں پر مشتمل ہو، اور بہترین قربانی سینگوں والا مینڈا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے 10 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے مشترک طور پر ذبح کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک اونٹ 7 افراد کی طرف سے اور ایک گائے 7 افراد کی طرف سے ذبح کی۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر سے متعدد احادیث روایت کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 7 آدمیوں کو ایک اونٹ میں شریک کیا، لیکن ان دونوں احادیث میں باہم کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اونٹ میں 10 آدمیوں کی شراکت کا واقعہ عام قربانی کے موقع کا ہے، جبکہ 7 آدمیوں کی شرکت کا تعلق حج سے ہے۔ حج میں گائے اور اونٹ دونوں میں سے 7 افراد ہی شریک ہوں گے، جبکہ عام قربانی میں گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ فرق حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان چرا ہوا ہو، یا جس کے کان میں گول سوراخ ہو، یا اس کو ہونٹ کٹا ہوا ہو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کے کان سلامت ہونے چاہیے۔ آنکھ دیکھ لینے کا مقصد یہ ہے کہ جانور کی دونوں آنکھیں سلامت ہوں۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کے لیے اچھی چیز قربان کرنا ہے، اس لیے بے عیب جانور ذبح کرنا چاہیے۔ گوشت کھانا یا غریبوں کو کھلانا ایک اضافی فائدہ ہے، اصل مقصد نہیں، ورنہ آنکھ یا کان کا عیب گوشت کھانے کے مقصد میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ قربانی کا گوشت کھانا اور کھالیں اپنے استعمال میں لانا اگرچہ جائز ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کو دیا جائے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تم لوگوں میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آدمی اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر دیا کرتا تھا، اس میں سے وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ بعد میں لوگ فخر کے طور پر زیادہ جانور ذبح کرنے لگے تو وہ حال ہو گیا جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا جائز ہیں، لیکن تفاخر اور مقابلہ بازی کے انداز سے زیادہ جانور یا قیمتی جانور قربان کرنا قربانی کے اصل مقصد کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی بھی نیکی میں نیت کا صحیح ہونا اور دل کا خلوص لازمی شرط ہے۔ حضرت ابو سریحہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے۔ ایک گھر والے ایک بکری 2 بکریاں ذبح کرتے تھے، اب تو اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہنے لگتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے کے قریب بھی نہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کے دن نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ قربانی کرے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر عیدگاہ میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس دن ہماری پہلی عبادت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھیں، پھر عیدگاہ سے واپس جا کر جانور ذبح کریں۔